بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب کیا، لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس کے نتیجے میں تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم تباہی اور بربادی کے بالکل کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اور اس طرح اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے. اشارہ اس بات کا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا اس وقت کیا حال تھا؟ تم آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور بڑی طویل طویل جنگیں لڑتے تھے جس میں نسلیں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھی اور وہ عداوتیں ختم نہیں ہوتی تھیں. آپس کی دشمنیاں اتنی زیادہ کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں. لیکن اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہیں اللہ نے ایک نعمت کہا، یقیناً اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ جائے، اس کی رہنمائی ہو جائے اور وہ اپنے رب کو پہچان لے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان کی وجہ سے تمہارے دل آپس میں جڑ گئے، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں، آپس کی رقابتیں اور دشمنیاں ختم ہو گئیں. یعنی وہ قبائل، وہ خاندان جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور سالوں سال آپس میں لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کاٹا کرتے تھے. اور جو سیرت کے واقعات پڑھیں تو ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سمجھتے تھے، لیکن ہمارا خاندان اور ان کے خاندان میں نبوت کیوں آ گئی؟ یہ خاندان ہمارے خاندان سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ یہ اعزاز انہیں کیوں مل گیا؟ اس کے لیے وہ آپ کو نہ مانتے تھے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بھائی بھائی کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ سے صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، آج بھی جب باتیں کہی جاتی ہیں تو کہانی اور قصے معلوم پڑتے ہیں کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے یا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے. صحابہ اکرام مکے سے جب مدینے پہنچے
تو یہ تو ہجرت کر کے گئے تھے، یعنی اپنا گھر بار، اپنی دولت، اپنے کھیت کھلیان کاروبار سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ نہیں گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اے ٹی ایم جیب میں رکھا اور چلے گئے، مدینے میں اے ٹی ایم سے نکال کے خرچہ چلا رہے، جو سواری ملی اس سواری پہ چلے گئے۔ بعض لوگوں کو بدن پہ جو کپڑے تھے انہی کپڑوں میں چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپس میں بھائی چارہ کرائی، جسے عربی میں مواخات کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ اگر 100 لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تو 100 مدینے کے لوگوں سے کہا ایک ایک آدمی کو، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب اس کی ضرورتوں کو، اس کے اخراجات کو، اس کے احوال کا ذمہ دار تم ہو۔ تم جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جیسا کاروبار کرو اس کو کاروبار سکھاؤ، اس کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پوری کرو۔ مواخات کرا دی، جس طرح بھائی اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے۔ اور یہ عجیب انقلابی قدم تھا۔ تاریخ میں، دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ ایک بستی کے لوگ ایک الگ بستی کے لوگوں کے پاس گئے جو آپس میں اجنبی تھے، کوئی رشتے نہیں تھے، لیکن نبی نے ان کو بھائی چارگی کروا دی، مواخات کرا دی۔ اللہ رب العزت انہی باتوں کو فرما رہے ہیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اس نعمت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد کے بعد، تشریف آوری کے بعد، ان پر ایمان لانے کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ کہاں دشمنی اتنی زیادہ کہ اگر سواری ہم سے آگے نکل جائے یا ان کا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے پہلے پنگھٹ پہ پانی پی لے وے، اس پر جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ اور آج یہ کہ ایک بھائی دوسرے نے بھائی بنا لیا، اس کی ضرورتوں کا خیال اور اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کی پریشانیوں کا ادراک۔ تو اس طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپس میں بھائی چارگی کروا دی۔ اور حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ حفرہ گڈھے کو کہا جاتا ہے، خندق کو کہا جاتا ہے، شفا کنارے کو کہا جاتا ہے، یعنی بالکل اس طریقے پر کہ آپ کہیں کنارے کھڑے ہوں اور نیچے کی زمین پوری ہٹ گئی ہو، اور یہ زمین اور یہ بستی یا آبادی کب اس کے اندر گر جائے، اور اس کو نمونے دیکھنا ہو تو آج دیکھ لیں جو سیلابی علاقے ہیں، تو ندیاں بستیوں کو کاٹتے کاٹتے بلڈنگیں کھڑی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، نیچے سے انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اور اچانک پوری بلڈنگ اس ندی میں سما جاتی ہے، اس نالے میں چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہ انسانیت تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، بالکل تباہی کے کنارے پر تھی، بس یہ تباہ ہونا ہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا، اس دنیا میں بھیجا، اور پوری انسانیت کو آپ نے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا، تباہی اور بربادی سے آپ نے ان کو بچا لیا۔ حدیث پاک میں ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو، میں تمہارے کمر پکڑ پکڑ تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ جس طرح ایک آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور لوگ اس کو پکڑ لے ہوں اور کھینچ رہے ہوں، اس تباہی و بربادی سے نکال لے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت کے کتنے واقعات، کتنے قصے بیان کیے، کن کن پر آپ نے رحمتیں کی، کن کن کے حقوق آپ نے ادا کیے، اور کن کن کے حقوق آپ نے دلائے۔ کچھ تذکرہ میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو ادراک ہونا چاہیے، اس کی سمجھ اور فہم ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے آنے کے بعد دنیا میں کیسا انقلاب برپا کیا، انسانیت کی کیسی غمخواری کی، انسانیت کو کس طریقے پر نچلی سطح سے اٹھا کر، گندگی سے، نجاست سے، تباہی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا۔ بلندی، آسمان کی بلندی بھی اگر مثال دی جائے تو نیچ اور ہیچ نظر آئے کہ آپ نے ایسا انسان کو اور انسانی قد کو ایسا بلند کر دیا کہ انہیں نے ملائکہ کے صف میں بلکہ ان سے بھی آگے آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، کیسی زندگیاں تھیں، کیسے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد ان کی کیسی کایا پلٹ ہوئی۔
کفر ظلم میں فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری انسانیت کرہ رہی تھی، پوری انسانیت پریشان تھی۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اس انسانی چمن کے اندر دوبارہ پھول کھلے، جو بالکل ویران ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، جل گیا تھا، دوبارہ ہریالی آئی اور انسانیت نے مسکرانا سیکھا، انسانیت نے ہنسنا سیکھا، لوگوں کو نئی زندگیاں مل گئیں۔ قرآن اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس نبی پاک کی رحمت سے اور اس نبی پاک کی برکت سے اور اس نبی پاک کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو، جو آپس میں بہت قدورتیں تھیں، بڑی تکلیفیں تھیں، بڑی دوریاں تھیں، بڑے پھٹن تھے، بڑے شقاق تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبتوں سے جوڑ دیا، اور جس کے نتیجے میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ تمام ایمان والے، وہ کسی خاندان کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، ان کا رنگ کیسا ہو، ان کی شکل صورت کیسی ہو، ان کی ہائٹ کیسی ہو، وہ کیسے بھی ہوں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، آج ہم یہی سبق بھول گئے۔ آج ہم نے اپنے بھائی کو بھی بھائی نہیں سمجھا، بلکہ بھائی کے بجائے ہم قصائی بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے پہ ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ مومن پہ ظلم کر رہا ہے، ایمان والے پہ زیادتیاں کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، لیکن ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ بس ہماری اگر فکر ہے تو اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی۔ اب میرے بھائی یہ فکریں کن کی ہیں؟ یہ کون سوچتا ہے؟ یہ ایک مومن اور ایک مسلم اور ایمان والے کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے، اس کی سوچ تو بہت بلند ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ نے مثال دی کہ جیسے ایک جسم کی مثال ہے، جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، اور پھر نہ جانے ان کے اندر پیٹ کے اندر کتنے اعضاء ہیں، لیکن اگر تمام جسمانی اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی اچھی چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ پاؤں میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا یہی مثال مومن کی ہے، ان کی مثال جسم کی جیسی ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومن اگر اپنے مومن بھائی کی فکر نہ کرے، اس کو تکلیف میں دیکھ کر، اس کو پریشانی میں دیکھ کر، اس کو مصیبتوں میں دیکھ کر، تو پھر اسے اپنے ایمان پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیے، کہاں کمی واقع ہو رہی ہے، یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں بن رہی ہے، یہ ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ان کی مثال جسم کے جیسی ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچ جائے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، قرضے میں ہے، مصیبت میں ہے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کتنی کوششیں کی اس کی تکلیفیں دور کرنے کی۔ میرے بھائی، میرے نبی کا یہی پیغام ہے، آپ کی سیرت یہی سیرت ہے جو آپ بتا کر گئے، بنا کر گئے، سمجھا کر گئے، آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس پیغام کو بھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس سبق کو ہم بھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے، ہم نے اپنی من گھڑت، اپنی من چاہی زندگی ایک ہم نے ڈیولپ کر لی،
اور اسی کو بڑھانے میں، اسی کو آگے بڑھانے میں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے، اور سوچتے ہیں بس یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے، یہ من چاہی زندگی ہے۔ اس لیے سورہ کہف کے اندر جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اب جمعہ کے دن اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آیت نہ جانے کتنی بار سنا چکا ہوں آپ کو، کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ہم بتلا دیں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، نقصان میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی سے کہ ہم بتلا دیں، پھر فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ اور ساری فکریں اس دنیا کی نظر ہو گئیں، اس دنیا میں گم ہو گئیں، بھٹک گئیں، یعنی راہ راست سے ہٹ گئیں، کہ ساری سوچ، ساری فکر انسان خود غور کرے۔ ہماری ضرورت نہیں کہ ہمیں کوئی بتلائے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، اپنی زندگی ہے، وہ غور کرے کہ ہماری یہ صبح و شام کی جو محنت ہے اور ہماری یہ مہینوں کی جو کوشش ہے اور سالوں کی جو جد و جہد ہے، ہم کس لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد سامنے نہیں ہے تو ہم چل رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، کبھی اس راستے پہ چل پڑے، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی باغ میں، کبھی گٹر میں، کبھی نالے میں، کبھی نالی میں، کبھی پہاڑ پر، کبھی وادی میں بھٹک رہے ہیں، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر مقصد سامنے ہو، اس منزل پہ جانا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو پھر وہ منزل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوگی، پھر چیزیں ہمیں بھٹکا نہیں پائیں گی، دنیا کے رہنائیوں میں ہم گم نہیں ہو جائیں گے، دنیا کی تکلیفیں ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں بن جائیں گی کہ تھک گئے اور یہ زخم ہو گیا اور یہ چوٹ لگ گئی، اب بیٹھ جاؤ، میری ہمت نہیں ہے۔ لیکن سنگریزوں کی چبھن کا ہمیں احساس کہاں، ہم تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتے ہیں، جن کے سامنے ان کی منزل ہوتی ہے تو راستے میں چبھنے والے کانٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، نالوں کی پرواہ نہیں کرتے، صحرا و جنگل کی پرواہ نہیں کرتے، چلتے جاتے ہیں کہ ہماری منزل تو وہ ہے، اور وہ منزل پر ایک دن پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ یہی فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ہم غور کریں کہ ہماری محنت، ہماری جو کوشش، ہماری جد و جہد اور ہماری رات دن کی جو فکریں ہیں، یہ کن رخ پر جا رہے ہیں، کس رخ پر چل رہی ہیں، کبھی ہم غور کریں، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں ملنے والا ہی نہیں۔ ہم اس جنت کی تلاش ان راستوں سے کر رہے ہیں یا ان راستوں کے ذریعے جہنم کی جانب ہم سرپٹ دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سرپٹ بھاگتے ہوئے۔ غور کریں، اپنے اعمال کا، اپنی فکروں کا، اپنے کاموں کا جائزہ لیں، ہم کر کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں تو میرے بھائی پھر بڑی پریشانی والی بات ہے، بڑی تکلیف والی بات ہے۔ جب اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے، اب کیا، اب کیا، اب کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن دنیا میں جو کر کے جاتا ہے وہی اسے نظر آتا ہے۔ کبھی کسی مرنے والے کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو، اس کی باتیں جو سنو، اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ بعد اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بیٹا بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے، وہ آنکھیں بند کی، اللہ اللہ، ان کو آخرت نظر آ رہا ہے۔ اللہم رب الرفیق الاعلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت تھا تو بس اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے انعام ہوتے ہیں۔ جس اللہ کے لیے زندگی بھر اس نے سجدے کیے، جس اللہ کے خاطر اس نے صدقہ و خیرات کیا، جس اللہ کے خاطر اس نے روزے رکھے، جس اللہ کے خاطر اس نے مظلوموں کی، پریشانوں کی مدد کی، جس اللہ کے خاطر اس نے گالیاں گائی، اب اس اللہ سے ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ لہذا دنیا اسے نظر نہیں آ رہی، دنیا کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، بیوی بچے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں بس اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، زبان پہ اللہ اللہ جاری ہے۔ لیکن جس کی زندگی ایسی نہیں ہے، اس کی الٹ ہے، اس کے خلاف ہے، اور جس میں اس کی پوری زندگی گزری ہے، وہ کہتا ہے، کبھی اس کو کارخانہ دکھتا ہے، کبھی دکان دکھتی ہے، کبھی مال دکھتا ہے، کبھی چیزیں دکھتی ہیں، کبھی زبان پہ لوگ کہتے ہیں
تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھانا نہیں چاہیے، دھیان رکھیں۔ مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو تلقین کیا کہا جاتا ہے کہ زور زور اس کے سامنے کلمے پڑھے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا جائے تاکہ آپ کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ جائے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے بھی۔ لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا اس کو تو پھر وہ بیٹے کو بلا دو، بیوی کو بلا دو، فلاں کو بلا دو، یہ چیز کھلا دو، وہ چیز دکھا دو، وہ دکھا دو، ان کو بلا دو، اسی میں لگا رہتا ہے۔ اور کتنے لوگوں تو کانوں سے سنا ہے، اور اگر کسان تھے تو کھیت، جانور، بیل، یہ چیزیں نظر آ رہی، کسی کو دکان نظر آ رہی۔ تو جب آدمی جو دنیا میں زندگی بھر کرتا ہے، مرنے کے وقت وہی نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنے زندگی کے رخ کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان یا انسانیت جو اپنے زندگی کے رخ کو بھول چکی تھی، اپنے مقصد حیات کو بھلا چکی تھی، آپ نے اس مقصد حیات کو یاد دلا دیا، صحیح رخ پر ان کے ڈال، جو ان کی صلاحیتیں آپس کی لڑائی میں، آپس کی جنگوں میں اور ادھر ادھر میں صرف ہو رہی تھی، آپ نے ان کو صحیح رخ دے دیا۔ وہی جو آپس میں لڑ رہے تھے، جب ان کے سامنے ایمان آیا، اسلام آیا، تو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑنے لگے، قربانیاں دینے لگے، جانیں قربان کرنے لگے، جانیں نچھاور کرنے لگے۔ وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے، کسی لشکر کی، نہ کسی طاقت کی، نہ جنگل کی، نہ صحرا کی، نہ سمندر کی۔ سمندر بھی سامنے آئے، کود پڑے، گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں تھیں جنہوں نے دریا و سمندروں کی پرواہ نہ کی۔ آج ہم ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد زندگی ہے، ہمارا مقصد دولت ہے، ہمارا مقصد بلڈنگ ہے، ہمارا مقصد بینک بیلنس ہے، ہمارا مقصد گاڑی اور بنگلے ہیں، لہذا ڈرتا ہے کہیں گاڑی نہ کوئی چھین لے، کوئی بنگلہ نہ توڑ دے، کوئی ہمیں نہ نقصان پہنچا دے، کوئی ہمارے اکاؤنٹ کو نہ اڑا دے۔ ہماری ساری فکریں اسی میں لگی ہوئی ہیں، آخرت تو یاد نہیں آتی۔ ان کے سامنے آخرت تھی تو پرواہ ہی نہیں کرتے، موت سے پہلے تو موت نہیں آ سکتی۔ ایران کے فتح کے موقع پر جب صحابہ نے اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے اور انہوں نے پل توڑ دیا جس کے پار انہیں جانا تھا، اس کو آگ لگا دی، پل جل گیا اور ایرانی خوش ہو گئے کہ اب یہ کیسے آ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ تھے، وہ مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی قربان کرنے والے تھے، وہ محمد الرسول اللہ کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا پرواہ مت کرو، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، لہذا اپنے گھوڑوں کو اس دریا کے حوالے کر دو، اللہ ہی پہنچا دیں گے۔ جو گھوڑا پانی سے ڈرتا تھا، عرب میں کوئی سمندر نہیں تھا، دریا نہیں تھا، وہ ساحلی علاقے دور دراز تھے، وہ نہیں جانتے تھے ان کے گھوڑے پانی، لیکن پانی میں کدا دیے گھوڑے اور اس میں پار ہو گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا تو کہتے دیواں آمدن دیواں، دیو آ گئے، جن آ گئے، بھوت آ گئے، یہ انسان نے ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ حال تھا ہمارا۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کے اندر جو اسپرٹ بھر دی تھی، جو روح پھونک دی تھی، ان کے اندر اللہ کے رسول نے ایمان کی جو اگر کہا جائے ایمانی حرارت ان کے اندر جو ڈال دی تھی، ایمان کا جو کرنٹ لگا دیا تھا، وہ کسی کرنٹ کے سامنے رکتا نہیں تھا، پار ہوتا ہی چلا جاتا تھا۔ وہ ایمان میرے دوستو آج بھی ہے، وہ کرنٹ آج بھی موجود ہے، اور جہاں یہ اپنی پوری پاور میں، پوری طاقت میں ہوتا ہے، وہاں اسے کوئی زیر نہیں کر پاتا۔ مثال ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ملک جسے فلسطین اور غزہ کہتے ہیں، 2 سال سے دنیا کی سپر طاقتیں لگی ہوئی ہیں، دور تو جانے دیجئے اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑا سکے، مردہ لاشیں بھی ملتی ہیں تو خوشی مناتے کہ ہم نے ایک لاش چھین لی، پورے شہر کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا، لیکن وہ بے فکر، وہ جھیالے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب ایمان پر جم جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی طاقت اس سے ٹکراتی ہو پاش ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے نبی کا جو پیغام ہے کہ آپ اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے، اللہ نے فرمایا میں نے نعمت بنا کر بھیجا، وہ نعمت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے،
ہم اسے اختیار نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے کہ لگائیں گے تو چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اے مکے کے لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں تم یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب بھر گئے، جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کو سروں پہ بٹھاتے تھے اور اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو جو ہے سر پر جو ہے پنچایت کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے، فیصلہ کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے، آج وہ سب گالیاں دینے لگے۔ وہی ابو لہب جس نے جب اس کو اس کی لونڈی نے، اس کی باندی نے اس کو اطلاع دی کہ عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں گھر میں بھتیجا آیا ہے، وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ آدمی کو آزاد کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جیسے آج کوئی کہے جا میں نے ایک مرسڈیز تیرے کو تحفے میں دے دی، اس طرح کا وہ تحفہ تھا۔ ابو لہب نے جس خوشی کا اظہار کیا تھا، آج سب سے پہلے وہی کھڑا ہوتا ہے اور وہی آپ کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے تبا لک یا محمد، محمد تمہاری تباہی و بربادی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، اسی لیے بلایا تھا؟ وہاں سے مخالفت، اور سب نے مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ مخالفت تو ہونے والی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں ہم دین پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، دین کی دعوت کا کام کریں گے تو ہمارے لیے ریڈ کارپٹ ملے گا، نہیں، آزمائشیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ نبی کا طریقہ یہی ہے، نبی کی سنت یہی ہے، جب آپ نے دعوت شروع کر دی تو سب چھٹ گئے۔ جو کل تک امین 40 سال کی عمر تک آپ نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، آپ نے آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں لگایا، کسی طرح کی بدنگاہی کا، بے ایمانی کا، خیانت کا، کسی طرح کی زیادتی کا، ظلم کا، سب آپ سے محبت کرتے تھے، دوست ہو کے دشمن، بوڑھا ہو کے بچہ، سب آپ کو چاہا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اس کلمے نے سب کو اپنا دشمن بنا لیا، خاندان بھی دشمن بن گیا، قبیلے کے لوگ بھی بن گئے، رشتہ دار بھی بن گئے، چند کمزور لوگ، چند لوگ آپ کے اس کلمے کو انہوں نے قبول کیا۔ لیکن پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت نے پھر اسے کیسے بلندیوں تک پہنچایا۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ ساری دنیا کے اندر آپ کا ڈنکا بجنے لگا، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے دنیا کے دیگر ممالک ہوں، جہاں جانے کا تصور نہیں، وہاں تک آپ کی آواز پہنچی اور آج بھی آپ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا چرچا پوری دنیا میں، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر علاقے میں اللہ نے اس نعمت کو جو عطا کیا تھا اس نعمت کے چرچے ہیں۔ وہ نعمت میرے بھائی آج بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس نعمت کو چنا ہے، اپنے انتخاب کیا ہے، اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے اسوے کی شکل میں، آپ کی جو ہے زندگی کی شکل میں، آپ کی سنت کی شکل میں، دینی احکام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں سیرت کا مطلب یہ آپ کی پیدائش بیان کی جائے اور آپ کے مرتبے بلند کیے جائیں اور ہم سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف سبحان اللہ کہہ دیں، موقع جھنڈی اور جھنڈا لگا دیں، لائٹیں لگا دیں، بس یہی ہے۔ میرے دوستو، محبت کا اظہار جو بھی ہے آپ کریں، لیکن محبت کا اظہار اصل تو ہمارے عمل سے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ جو ہے احساس پیدا کریں کہ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا طریقہ، نبی کا کام، ہم اس کو اپنے کام بنائیں گے، نبی کی مشن کو اپنا مشن بنائیں گے۔ سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ نبی کے مشن کو ہم اپنا مشن بنا لیں اور اس پر اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ صحابہ نے یہی اختیار کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، آپ سیرت کی کتاب لائیے، پڑھیے، بتائیں کتنے لوگوں نے سیرت کی کتاب خریدی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ کسی نے خریدی سیرت کی کتاب؟ ہاتھ تو بہت سے لوگوں نے پچھلے جمعہ کو اٹھایا تھا۔ اچھا، پڑھا کتنے لوگوں نے؟ کوئی پڑھا ہے؟ یہ ہماری محبت ہے نبی کے ساتھ میں۔ تقریر اور بیان سن لیں گے لیکن کرنے کے لیے کوئی کام مت بتائیے مولوی صاحب، یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ بس سننا، کانوں کو اچھا لگے، کانوں کو لذت مل جائے۔ جس طرح زبان کے چٹخارے ہیں اسی طرح کانوں کی بھی چٹخارے ہیں، آنکھوں کی بھی چٹخارے ہیں، ہم وہی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، ایسا ظلم مت کیجئے۔ اس مہینے میں عہد کیجئے کہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے۔ بھائی پڑھیں گے نا؟ اب آئندہ ہفتے ہم پھر پوچھیں گے کس نے کتاب خریدی ہے، کس نے کتاب ہدیے میں دی ہے اور کس نے حدیث کتاب سیرت کی پڑھی ہے۔ جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ لیکن میرے بھائی، یہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے
ہم خود مسلمان خود نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتا. سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام نشر ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، غیروں کو ہم بتا رہے ہیں، ہمیں ہی نہیں پتہ ہم کیا بتائیں گے. نبی کی جیونی ہمیں نہیں معلوم، آپ کی بایوگرافی کا ہمیں پتہ نہیں، آپ کی زندگی کا ہمیں کچھ علم نہیں، آپ کی خصوصیات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب ہم پڑھیں گے میرے دوستو ہمارے لیے راہیں کھلیں گی، رستے کھلیں گے. جو دروازے بند نظر آ رہے ہیں یہ معلوم پڑے گا یہ تو مکڑی کے جالے ہیں، ایک پھونک ماریں گے سب اڑ جائیں گے. جو بڑی بڑی چٹانیں نظر آ رہی ہیں یہ روئی کے گالے سمجھ میں آئیں گے جب نبی کی سیرت ہم پڑھیں گے. اہل ایمان کا ایمان اتنا طاقت اور مضبوط ہوتا ہے ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی ہے. یا 1400 سالہ تاریخ ہمارے سامنے اور دنیا اسے جانتی ہے، اسے پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. معلوم نہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ ہم غفلت کا شکار ہیں. میرے بھائی نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور نبی کی سیرت میں ڈھل جائیں. نبی کی سیرت کو صورت کو اختیار کریں. یہی جواب ہے گالی دینے والوں کا، یہی جواب ہے اسلام پر طنز کرنے والوں کا، یہی جواب ہے مسلمانوں کو ستانے والوں کا. کچھ نہیں ہے، آپ نبی کی سیرت اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ یہ بدگمانیاں دور ہو جائیں گی. صحابہ جب آئے تو کیا لے کر آئے؟ وہ نبی کی سیرت لے کر آئے. لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کی سیرت کو دیکھ کر. ان کی سیرت کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.